بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ولیمہ انتہائی زیادہ سادگی سے بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ہماری آج کی حدیث کے سبق کا موضوع۔ اگرچہ جو حدیث آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن دوبارہ آ گئی ہے تو اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے ولیمے کا، 3233ویں حدیث کتاب میں اور 11ویں باب میں الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی صفیۃ بسویق وتمر رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے سماعت فرمائی ہے یہ صرف سنن ابن ماجہ میں نہیں ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن میں تفصیلی حوالہ آپ کو سنن ابن ماجہ کا دے رہا ہوں، کیونکہ مشکات المصابیح میں یہ روایت دوسری فصل میں آئی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح 24واں باب ہے ولیمے کا، 1909ویں حدیث۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث کم از کم 7 سے 8 مقامات پر ہے، صحیح مسلم میں 3 جگہ پر ہے، سنن ترمذی میں 2 جگہ پر ہے، سنن ابی داؤد میں 6 جگہ پر ہے، سنن ابن ماجہ میں 2 جگہ پر ہے، 1909 اپنے سنی 2272 بھی ہے۔ پھر مسند الحمیدی میں 3 جگہ پر ہے، امام طبرانی نے معجم الصغیر میں اس کو 2 مقامات پر نقل فرمایا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے پر ستو اور کھجوروں کا انتظام فرمایا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، اور اس آدمی نے حیی بن اخطب نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے مشرکین کی مدد کی، اور یہودیوں کے دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسعد کو بھی عہد شکنی پر آمادہ کیا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس پلٹے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم ہتھیار اتار چکے ہو لیکن میں نے نہیں اتارے۔ تو جب ان ظالموں پر عہد شکنی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فوج کشی کی تو حیی بن اخطب قلعہ بند ہو گیا سب کو ساتھ لے کر، لیکن مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کیا۔ حیی بن اخطب جہنم رسید ہوا، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر کنانہ بن ابو الحقیق غزوہ خیبر میں اپنی بد عہدی کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا، یہ قیدی بن گئیں۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ یہ جو سیدہ صفیہ ہیں، سردار کی بیٹی ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول فرما لیا، تو آقا علیہ السلام نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ان کی آزادی رکھا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ولیمے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ پکا ہوا کھانا ہی سامنے رکھیں، کوئی بھی چیز جو کہ ہمارے ہاں حلال ہے کھانے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے لمبا چوڑا تکلف کرنا، قطعی طور پر اپنے اوپر بوجھ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی کس قدر سادہ تھا۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ولیمے پر پنیر تھا، ستو تھے، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ 7 کھجوریں بھی تھیں۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ان چیزوں کو ملا کے عرب آج بھی ایک حلاوہ تیار کرتے ہیں، حلاوہ ایک تیار کرتے ہیں بڑا مزیدار، اور وہ کمال کی چیز ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنے ولیمے پر رکھی۔ اور معروف ترین روایت یہ ہے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب سیدنا ہارون علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک جا کر ملتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سفر کے دوران شادی جائز ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ آپ لمبے چوڑے رشتہ داروں کو اپنی شادی یا ولیمے پر اکٹھا کریں،
موضوع پر مزید بات کریں گے۔ آج کا سبق یہیں تک، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔